الفجر ایجوکیشنل فاؤنڈیشن، آؤ اپنے رب کی طرف۔ ہم جانتے ہیں کہ دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف اور اولاد کی نعمت ایک طرف ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اولاد اگر دی تو ساتھ میں ذمہ داری دی ہے کہ آپ کو تربیت کرنا پڑے گی۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم بچوں کو موبائل تو دیتے ہیں، ہم بچوں کو گاڑی تو دیتے ہیں، ہم بچوں کو کپڑا اور کھانا تو دیتے ہیں، پر بچوں کی تربیت نہیں کرتے۔ ہمارے زیادہ تر بزرگوں کی حالت تو یہ ہے کہ خود نمازی ہیں، اسلامی کلچر کو پوری طریقے سے فالو کر رہے ہیں، پر اولاد کی تربیت نہیں کر رہے۔ باپ سگریٹ پی رہا ہے اور بیٹے کو بول رہا ہے سگریٹ پینا اچھی بات نہیں ہوتی ہے۔ باپ گالیاں دے رہا ہے، بیٹے کو بول رہا ہے گالی نہیں دینا چاہیے۔ ایک بچے کے لیے سب سے پہلا آئیڈیل کون ہوتا ہے؟ اس کے والد اور اس کی والدہ، وہ پہلے آئیڈیل ہوتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ یہی میری دنیا ہے۔ اب یہ دنیا اگر اچھی آئیڈیل بن جائے تو یقیناً اولاد اچھی بنے گی۔ اس لیے تربیت اولاد کو ایک فارملٹی مت مانو، وہ ایک عمل ہے۔ انشاءاللہ یہ اولاد دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے جو یک و تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ ان گنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ عنوان جو آج کے اس خطبہ جمعہ میں طے کیا گیا ہے وہ ہے اولاد کی تربیت میں ماں باپ کا کردار یا ماں باپ کی ذمہ داری۔ سب سے پہلی چیز اولاد، ہم جانتے ہیں کہ دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف اور اولاد کی نعمت ایک طرف ہوتی ہے۔ انسان اس کے لیے تڑپتا ہے، دعائیں کرتا ہے، جستجو کرتا ہے اور یہ تمنا رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین میرے گھر ایک بیٹا یا ایک بیٹی دے دے، اولاد دے دے جس کے ذریعے میں خوشیاں حاصل کروں۔ اور جب وہ اولاد ہو جاتی ہے تو انسان اپنی دن بھر کی تھکان، پریشانی، کسی بھی ٹینشن میں ہو، گھر آنے کے بعد بچوں کو دیکھ کر سب بھول جاتا ہے، ان کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے، ان کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتا ہے۔ اور ایک دور یہ بھی ہوتا ہے کہ بچوں پر اگر کوئی تکلیف آ جائے تو ماں باپ تڑپ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر بچے کو بخار آ جائے ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، اگر چھوٹی موٹی کوئی اسے چوٹ لگ جائے ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس نعمت کو قرآن میں بتایا کہ المال والبنون، یقیناً مال اور اولاد دنیا کی نعمت ہے، دنیا کی زینت ہے، پر باقی رہنے والی زندگی تو آخرت کی ہے۔ پر دنیا جو ہے اس میں اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد اگر آپ کو دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر بہت بڑا انعام اور احسان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اولاد دی تو دینے کے بعد اس کی کچھ ذمہ داریاں بھی دی۔ جیسے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اگر ہم کوئی چیز حاصل کرتے ہیں، آپ کے پاس کوئی نعمت ہوتی ہے تو نعمتیں اپنے ساتھ ذمہ داریاں لے کر آتی ہے۔ ہر نعمت کے پیچھے کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ویسے ہی اولاد اگر دی تو ساتھ میں ذمہ داری دی ہے کہ آپ کو تربیت کرنا پڑے گی۔ اور خاص طور پر جو ماحول ابھی ہمارے درمیان چل رہا ہے، خاص طور پر مسلم سماج اور معاشرے کے جو حالات چل رہے ہیں کہ آپ بچوں کو دیکھیں، 10 اور 12 سال کے بچے وہ حرکتیں کر رہے ہیں جو 18-19 سال میں لوگ سمجھتے نہیں تھے۔ وہ چیزیں، وہ اخلاق کی گراوٹیں، وہ گندگی، وہ نشہ، ایسی ایسی چیزیں آج ہمارے بچوں میں پائی جا رہی ہے جو پہلے کے دور میں سوچنا بھی ممکن نہیں تھا کہ کوئی بچہ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ تو اس دور میں اولاد کی تربیت کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔
پر ہماری حالت یہ ہے کہ ہم بچوں کو موبائل تو دیتے ہیں, ہم بچوں کو گاڑی تو دیتے ہیں, ہم بچوں کو کپڑا اور کھانا تو دیتے ہیں, پر بچوں کی تربیت نہیں کرتے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس عمل کے بارے میں بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, قوا انفسکم واہلکم نارا, اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. اہل کے اندر سب سے پہلے آتی ہے بیوی اور بچے. ان کی ذمہ داری ہے تمہارے اوپر کہ تمہیں ان کی تربیت کرنا پڑے گی, ورنہ ہماری حالت یہ ہے, ہمارے زیادہ تر بزرگوں کی حالت تو یہ ہے کہ خود نمازی ہیں, پرہیزگار ہیں, داڑیاں رکھ رہے ہیں, ٹوپی لگا رہے ہیں, کرتے پاجامے پہن رہے ہیں, اسلامک کلچر کو پوری طریقے سے فالو کر رہے ہیں, پر اولاد کی تربیت نہیں کر رہے ہیں, اولاد کو دین نہیں بتا رہے, حلال و حرام کی تمیز نہیں سکھا رہے, صحیح غلط کا فرق نہیں بتا رہے ہیں. آپ پر جیسے اپنی ذات کی ذمہ داری ہے ویسے ہی اپنی اولاد کی ذمہ داری ہے. آپ کو ذمہ داری کو ادا کرنا پڑے گا. اولاد کی ذمہ داری کا بنیادی کام ماں باپ کا ہوتا ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ الرجل راع علی اہل بیتہ, کہ مرد اپنے گھر والوں پر ذمہ دار ہے اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا. واٹس ایپ کتنا چلایا, فیس بک کتنا چلایا, دوست کتنے بنایا, کتنے فالوورز تھے, کتنی ریلز بناتا تھا. حلال و حرام وہ ایک طرف ہو گیا, کیونکہ آج مسلم سماج آدھا اسی میں چل رہا ہے. ریلز بنانا ہے, اس سے پیسے کمانا ہے, حلال ہے حرام ہے کوئی ٹینشن نہیں, بس زندگی وہیں چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں نہیں, اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کی اولاد کے بارے میں سوال کرے گا. کل روز قیامت اللہ تعالیٰ پوچھے گا بیوی کے بارے میں, بچوں کے بارے میں, کیا کھلایا, کون سا مال لایا, حلال و حرام کی تمیز بتایا کہ نہیں بتایا, اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا. اسی طریقے سے عورت کو کہا کہ المرأۃ, ایک عورت اب گھر پر ذمہ دار ہے, اس سے شوہر کے گھر کے بارے میں, مال کے بارے میں اور اولاد کے بارے میں سوال ہوگا کہ تیرے شوہر نے کما کر کیا دیا, تو نے کیا استعمال کیا, کیا جمع کیا, کیا لگایا, بچوں کے لیے کیا معاملہ کیا. اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا. اسی لیے اولاد کی تربیت ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اب اس میں ایک پوائنٹ اور ذہن میں رکھیں کہ تربیت صرف ماں باپ کا کام نہیں ہوتا ہے. ہم لوگ جس سماج میں رہتے ہیں اس میں جوائنٹ فیملی کا کلچر زیادہ ہوتا ہے. عام طور پر ہوتا ہے کیا, بچہ کوئی بھی غلطی کرے ماں باپ کو ذمہ دار بنا دیا جاتا ہے, جبکہ ماں باپ ہیں تربیت کرنے والے. دادا نہیں مان رہے, دادی نہیں مان رہی ہے, گالیاں دے رہے ہیں, بدتمیزی کر رہے ہیں. تو یہ جو تربیت اولاد ہوتا ہے نا, اس کے لیے اوپر کی سارے لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں. اس میں ماں باپ بھی ہیں, دادا دادی بھی ہیں, چاچا چاچی بھی ہیں, بڑے ابا بڑی امی بھی ہیں. ایک فیملی میں جتنے بڑے رہتے ہیں وہ سب مل کر ایک اولاد کی تربیت کرتے ہیں. اور ورنہ آپ دیکھیے چھوٹے چھوٹے بچے, باپ اچھا ہے, اگر دادا گالی دینے والا, بچے گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں, بدتمیزی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اولاد کی تربیت کے اندر پورے گھر کا کردار ہوتا ہے اور پورے گھر کو اس کردار کو ادا کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا. یہ تربیت اولاد اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر آج آپ نے محنت نہیں کی تو نہ بڑھاپے میں خدمت کرنے والے ملیں گے, نہ اسلام کا نام لینے والے ملیں گے, نہ اسلام کو پھیلانے والے ملیں گے, نہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے ملیں گے. آج ویسے ہی ہماری نسلوں کے اندر خون بچا ہی کہاں ہے, ہمارے یہاں جوش اور ولولہ بچا ہی کہاں ہے. بزدلی کی تو ہماری زندگی ہے. اب آنے والی نسلوں کے ساتھ اس سے برا دور آنے والا ہے. تعصب چاروں طرف پھیل گیا ہے, نفرت کا چاروں طرف ماحول ہے. اگر اس دور میں آپ اپنی اولاد کو اسلامی تربیت نہیں دیں گے تو یہ اولادیں برباد ہو جائیں گی, ان کی زندگیاں برباد ہو جائے گی, ان کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائے گی. اس لیے اولاد کی تربیت کی ذمہ داری ماں باپ اور ان کے ساتھ رہنے والا پورا کنبہ جس میں بچہ زندگی گزارتا ہے, ان کا فرض ہے کہ اولاد کی تربیت میں برابر کا حصہ لیں. آپ قرآن کو اٹھا کر دیکھیں, اللہ رب العالمین نے آپ کے سامنے حضرت لقمان کا پورا واقعہ کیوں رکھا؟ یہ بتانے کے لیے کہ باپ کی ذمہ داری ہے, ماں کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کو حق کے ساتھ تعلیم دے. کہ سورہ لقمان کو آپ پڑھ کر دیکھیں. میں کہتا ہوں تربیت اولاد کے لیے آپ کو کچھ اور پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, کسی اسکالر کو سننے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکر جو اولاد کی تربیت پر درس دینے کے لیے آتے ہیں, قرآن میں اللہ نے ہر چیز بتا دی. آپ سورہ لقمان کو پڑھیے, ابتدا کی اللہ تعالیٰ نے توحید سے کہ حضرت لقمان اپنے بچے کو جب تربیت کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. کہ ہمیں یہ بتایا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہ اپنی اولاد کی تربیت کا آغاز توحید کے ساتھ کرو. چھوٹے چھوٹے بچے 3 سال 2 سال 1 سال بولنے لگا, جاننے لگا, سب سے پہلے اسے بتاؤ کہ دینے والا اللہ ہے.
عطا کرنے والا اللہ ہے, خالق اللہ ہے, مالک اللہ ہے. تو زندہ ہے تو زندگی دینے والا اللہ, اور موت آئے گی تو دینے والا اللہ, اس کے سوا کوئی مار نہیں سکتا. سوچئے اگر 3 سال کے بچے کو عقیدہ آپ نے دے دیا, وہ کسی سے ڈرے گا؟ اللہ کے سوا کہیں اور جھکے گا؟ لوگوں کے تلوے چاٹے گا, جاسوس بنے گا, قوم کے خلاف سازشیں کرے گا؟ جس بچے کے خون میں یہ ہے کہ مارنے والا بھی اللہ اور زندگی دینے والا بھی اللہ, وہ کسی سے نہیں ڈرتا, وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرے گا. اسی لیے شریعت نے بتایا کہ ماں باپ کی تربیت کے اولاد میں یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اسے سب سے پہلے عقیدہ اور توحید سکھائیں, اسے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, وہی ہے, وہی ہے, وہی طاقت ہے, اس سے بڑی طاقت اس کائنات کے اندر کوئی نہیں. جب یہ بتا دیں تو ساتھ میں اسے یہ بھی بتائیں کہ بیٹا اللہ تعالیٰ ہر جگہ تجھے دیکھتا ہے, اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے, اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا, علم والا, علیم ہے, بصیر ہے, خبیر ہے, اللہ سے کچھ چھپا نہیں ہے. جیسے حضرت لقمان نے اپنے بچے سے کہا کہ یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل, اے میرے بیٹے اگر رائی کے دانے کے برابر, ذرے کے برابر تو کوئی عمل کر دے, گناہ کر دے, حلال کر دے, حرام کر دے, کچھ بھی کر دے, تو سمندر میں بہا دے, ہواؤں میں اڑا دے, پہاڑوں میں چھپا دے, اللہ تعالیٰ تیرے ہر عمل کو تیرے سامنے لے کر آئے گا. بیٹا میں نے موبائل دے دیا, میں نے انٹرنیٹ دے دیا, 2 GB ڈیٹا روز تجھے مل رہا ہے, تو کیا استعمال کر رہا ہے وہ اللہ جانتا ہے. کوئی جانے نہ جانے اللہ جانتا ہے, حلال و حرام اللہ جانتا ہے, صحیح اور غلط اللہ جانتا ہے. سوچئے اگر یہ تصور ماں باپ محنت کے ساتھ اپنے بچوں کے دماغ و دل میں ڈال دیں, اکیلے میں بھی گناہ کیسے کرے گا؟ اس کو بچپن سے 3 سال 4 سال 2 سال کی عمر سے یہ پتا ہے کہ میرا رب جانتا ہے, میرا رب دیکھتا ہے, میرا رب سنتا ہے, میرا رب علم والا ہے, وہ علیم بذات الصدور, وہ تو سینے کے راز کو بھی جاننے والا ہے. یقیناً اس سے آپ کے بچے کی تربیت میں اثر آئے گا. حضرت لقمان نے اس کے بعد, آپ خود ترجمے کے ساتھ ایک بار پڑھیے, اگلا عمل جب توحید بتا دیا, عقیدہ بتا دیا, اللہ کا تصور بتا دیا, پھر بیٹے کو ذمہ داریاں سکھائی کہ تو دنیا میں ایسے ہی نہیں آیا ہے. اللہ نے اگر پیدا کیا ہے نا, اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرنا, لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا, برائی سے روکنا, یہ سب تیری ذمہ داریاں ہیں. تو صرف کمانے کھانے کے لیے نہیں آیا ہے کہ اچھی جاب کر لینا, نوکری کر لینا, کام ختم. تجھے لوگوں کو دین بتانا پڑے گا, دعوت و تبلیغ کا کام کرنا پڑے گا. ابھی ہم یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے, کتنے ہیں دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے؟ ہم صبح اٹھتے ہیں, اپنے کاموں پر لگتے ہیں, شام تک اپنے کام کرتے ہیں, گھر جا کے سو جاتے ہیں. بتائیے کون سا دن ہے جو اللہ کی راہ میں آپ نے استعمال کیا؟ کب آپ نے دین کی دعوت کا کام کیا؟ ہاں, جب شادی محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں تعصب بہت بڑھ گیا ہے صاحب, اب تو یہاں رہنا ہی مشکل ہو گیا ہے, باہر سیٹنگ ہو جائے تو نکل جانا زیادہ آسان نظر آتا ہے. تو نے کیا عمل کیا, تو نے کیا دعوت کا کام کیا؟ اس نفرت کو کم کرنے میں 5 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ تو نے کتنا لگایا؟ نہ آپ نے کیا, نہ اپنے بچے کو یہ ذمہ داری دی. جبکہ حضرت لقمان کہہ رہے ہیں کہ اولاد کی تربیت میں ڈال دو کہ تیری ذمہ داری ہے, تجھے دین کا کام کرنا پڑے گا, دعوت و تبلیغ کا کام کرنا پڑے گا, حلال و حرام کو پھیلانے میں مدد کرنا پڑے گی, بھلائی کا حکم دے, برائی سے روک. اور جب یہ سکھا دو تو ایک اور کمی جو ہمارے سماج میں ہے وہ اخلاقی گراوٹیں, بدتمیز, گالیاں دینے والے, جھوٹ بولنے والے, قرض لے کر ادا نہ کرنے والے, ہر قسم کی خرافات ہمارے یہاں پائی جاتی ہے. آپ یہاں سے آگے بڑھیں اور جیسے ہی یہاں پر انٹری کریں گے, چھوٹے چھوٹے بچوں کے منہ سے آپ وہ گالیاں سنیں گے جو عام طور پر آپ نے پہلے کبھی سنی بھی نہیں ہوگی. یہی حضرت لقمان نے تو کہا, یہی اپنے کو بچے کو تو سکھایا, وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, اے میرے بیٹے منہ مت بنانا کسی کو دیکھ کر, زمین پر اکڑ کر مت چلنا, اللہ تعالیٰ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. مطلب تکبر مت کرنا, گھمنڈ مت کرنا. اگر تیرے والد کے پاس بڑی گاڑی ہے تو چلانے کے وقت یہ دیکھنا کسی پر کیچڑ نہ اڑے, چلانے کے وقت دیکھنا اس سے کسی کا نقصان نہ ہو. اگر تیرے گھر میں نعمتیں ہیں تو اسے ایسے ظاہر مت کرنا کہ تیرے ساتھ رہنے والے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے. حضرت لقمان نے اپنی اولاد کی تربیت میں انہیں اخلاق سکھایا کہ اخلاق کے ساتھ رہنا, اخلاقی زندگی بنانا, اپنی زندگی کے اندر اخلاق کو اپنی بنیاد بنانا. سوچئے نا, کیا میں نے اور آپ نے کبھی یہ کوشش کی؟ اگر میرے پاس مال ہے تو میری اولاد کا تکبر آپ دیکھو, اس کا گھمنڈ دیکھو, اس کا انداز دیکھو, اس کی بات چیت دیکھو, وہ کس طریقے سے رہتا ہے. ہم نے نعمتیں دے دی پر کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس بچے کو ہم تربیت کیا دے رہے ہیں. تربیت بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا تو موبائل کتنے کا دلاتا تھا, گاڑی کتنے کی دلاتا تھا. اللہ یہ کہے گا ان کا استعمال تو نے کیا سکھایا, استعمال کرنے کا طریقہ کیوں نے کیا سکھایا, بچے کے اندر اخلاق اور بنیادیں تو نے کیا ڈالی. اور اسی لیے آپ دیکھیے گا کہ جن کے گھروں میں دینی ماحول اور تربیت کا ماحول ہوتا ہے نا, ان کے گھروں کے بچوں کے اخلاق بڑے اعلیٰ ہوتے ہیں.
ان کا انداز بڑا اعلیٰ ہوتا ہے, ان کی زبان میٹھی ہوتی ہے, وہ جھوٹ سے پرہیز کرتے ہیں, حرام سے پرہیز کرتے ہیں, صحیح اور غلط کی تمیز کو سمجھتے ہیں. آج کیوں ہمارے سماج میں نشہ عام ہو گیا ہے؟ کیوں ہمارے محلوں میں ہر قسم کا نشہ بیچا جا رہا ہے؟ خریدنے والا کوئی باہر سے نہیں آتا, ہمارے ہی بچے خرید رہے ہیں, ہمارے ہی نوجوان خرید رہے ہیں. وجہ, ہم نے اولاد کی تربیت پر محنت نہیں کی. اب اگر میں تربیت کو کچھ پوائنٹس کی شکل میں اگر اور رکھوں کہ آج یعنی لیٹسٹ جو آج ہمارے پاس دور چل رہا ہے, تو اس تربیت کے دور میں ہمیں کچھ پوائنٹس اپنے سامنے رکھنا پڑیں گے. سب سے پہلی چیز, اپنے بچوں کو غصے کے نقصان اور صبر کے فائدے بتاؤ. یہ تربیت اولاد میں ماں باپ کا یہ کردار ہے. اور اس کے لیے اگر ایک پوائنٹ اور پہلے چلوں تو پہلے خود اپنے آپ کو آئیڈیل اور قدوہ بھی بناؤ. اپنے آپ کو آئیڈیل بناؤ. ہمارے یہاں کیا ہے, باپ سگریٹ پی رہا ہے اور بیٹے کو بول رہا ہے سگریٹ پینا اچھی بات نہیں ہوتی ہے. باپ گالیاں دے رہا ہے, بیٹے کو بول رہا ہے گالی نہیں دینا چاہیے. پیسہ ہوتے ہوئے حقداروں کو ادا نہیں کر رہا ہے اور بیٹے کو بول رہا ہے حقدار کو پیسہ دینا چاہیے. اور آپ دیکھیے تھوڑا پیچھے چل کر اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے قدوہ کس کو بنایا, آئیڈیل کس کو بنایا, کیسا سیمپل پیس ہمیں دیا, جن کو ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, کہ تمہارے لیے اگر کوئی ذات آئیڈیل اور نمونہ ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. نمونہ کیوں لوگوں نے ان سے محبت کی؟ ہم محبت کے واقعات تو بڑے سناتے ہیں, صحابہ اللہ کے نبی پر جان دیتے تھے, آپ کے لیے قربانیاں دیتے تھے, آپ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتے تھے, اس لیے کیونکہ آپ کا کردار اتنا اعلیٰ تھا. کیوں آج مجھ سے کوئی محبت نہیں کرتا؟ کیوں میرے لیے کوئی جان دینا نہیں چاہتا؟ کیوں میری عزت کے لیے کوئی قربان ہونا نہیں چاہتا؟ کیونکہ میں نے اپنے اخلاق کو ایسا بنایا نہیں. وہی چیز ماں باپ کو فالو کرنا پڑے گی. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی اولاد کی تربیت اچھی ہو تو سب سے پہلے اپنے آپ کو حرام سے بچاؤ اور حلال پر قائم کرو. اگر اولاد سے چاہتے ہو نا کہ وہ ایسا کرے, اس کے لیے پہلے آپ کو خود کرنا پڑے گا. آپ کو ان کے لیے آئیڈیل بننا پڑے گا, کیونکہ آپ جانتے ہیں ایک بچے کے لیے سب سے پہلا آئیڈیل کون ہوتا ہے؟ اس کے والد اور اس کی والدہ, وہ پہلے آئیڈیل ہوتے ہیں, پہلا آئیڈیل. اسی لیے آپ دیکھیے جن گھروں کے اندر مائیں قرآن اور نماز کی عادی ہوتی ہے نا, وہاں 2-3 سال کی بچیاں دوپٹہ اوڑھنا سیکھ جاتی ہیں. وہاں پر بچے نماز پڑھنے کو پسند کرتے ہیں, وہاں پر بچے باپ کی طرح رہنا پسند کرتے ہیں, کیونکہ باپ سے بڑا اولاد کے لیے کوئی ہیرو نہیں ہوتا اور ماں سے بڑا کوئی ہیرو نہیں ہوتا. انہیں لگتا ہے کہ یہی میری دنیا ہے. اب یہ دنیا اگر اچھی آئیڈیل بن جائے تو یقیناً اولاد اچھی بنے گی. پھر انہیں جا کر یہ بتائیں کہ صبر کے فائدے کیا ہیں اور غصے کے نقصان کیا ہیں. میں نے اس پوائنٹ کو سب سے پہلے اس لیے رکھا کیونکہ میں نے قریب سے اس معاشرے اور سماج کو دیکھنے کے بعد دیکھا کہ آج ہمارے بچوں میں غصہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے. غصے میں لیے ہوئے فیصلے, جلد بازی میں لیے ہوئے فیصلے, کوئی خودکشی کر رہا ہے, کوئی کسی کو چاقو مار رہا ہے, کوئی کسی کے ساتھ الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہے. وجہ غصہ. ارے میرے اور آپ کے نبی نے تو ساری زندگی غصے کو حرام بتایا. آپ نے تو سوال کیا کہ تمہاری نظر میں پہلوان کون ہے؟ کہا پہلوان وہ جو سامنے والے کو پٹک دے. کہا وہ نہیں, جو غصے پر کنٹرول کرے وہ اللہ کی نظر میں پہلوان. اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں کو پسند فرماتا ہے کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں, غصے پر کنٹرول کرتے ہیں. غصے کے نقصان اور صبر کے فائدے بچوں کو بتاؤ کہ میرا رب قرآن کے اندر کہتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بیٹا جتنا ممکن ہو صبر کرنا, غصہ نہیں کرنا. اور اس کے لیے آپ کو اپنی مثال دینا پڑے گی کہ بیٹا دیکھ, میں کسی کو جواب دیتا ہوں کیا, میں کسی کو گالی دیتا ہوں کیا, میں کسی کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہوں کیا, دیکھ میں کتنا کنٹرول کرتا ہوں. انشاءاللہ وہ جب پریکٹیکلی آپ کو دیکھے گا تو اپنے آپ کو بہتر بنائے گا. تو غصے کے نقصان اور صبر کے فائدے بچوں کو بتائیں. اسی طریقے سے ایک پوائنٹ اپنی زندگی کے اندر لائیں جو بہت مشکل ہے, ہمارے پاس ہوتا بھی نہیں ہے. بچوں کو سننے کی عادت بنائیں. کبھی نہیں سنتے ہم بچوں کی. پتہ ہے ہم کب سنتے ہیں؟ جب 20 سال کی لڑکی کہیں بھاگ جاتی ہے تب ہم کہتے ہیں آجا ہم تیری ہر بات سن لیں گے. جب مرتد ہو جاتی ہے تب ہم کہتے ہیں ہم تیری بات سنیں گے. جب لڑکا پورا ہاتھ سے نکل جاتا ہے اسے پاس بٹھا کر بات کرتے ہیں, اس سے پہلے بات کرو, اس سے پہلے بات کرو. جب وہ چھوٹا ہے نا, آپ گھر پر آئے اپنی ساری مصروفیت کے بعد, وہ بڑا ایکسائٹمنٹ کے ساتھ آتا ہے کہ آج پتہ ہے ابو میرے یہاں پر یہ ہوا. چھوڑ دو اپنا سارا کام, اپنا موبائل, اپنا سارا کام, بٹھاؤ اسے اپنے پاس میں. کیا ہوا تھا بیٹا؟ ہو سکتا ہے وہ کچھ illogical سی باتیں کرے گا, کچھ عجیب سی باتیں کرے گا, آپ کو بہت انٹرسٹ نہیں آئے گا, لیکن اس کو بہت انٹرسٹ ہے آپ کو بتانے میں. میرا ایک فرینڈ ہے, اس نے آج ایسا کیا, میرا ایک دوست ہے, میرے ساتھ ایسا ہوا, میرے ساتھ اسکول میں ایسا ہوا. اللہ کی قسم اگر آپ بچپن میں اسے سنیں گے وہ جوانی میں آپ کی سنے گا انشاءاللہ.
بچوں کو سننے کی عادت بنائے, اپنے اور ان کے درمیان ایک برج بنائے, ایک ایسا برج بنا لیں کہ وہ آپ کو سنانا پسند کرے اور آپ کی سننا پسند کرے. اور جو لوگ سنتے نہیں ہیں نا, پھر انہیں تیسرے کا سہارا لینا پڑتا ہے. کوئی مولوی کا سہارا لے رہا ہے, کوئی پڑوسی کا سہارا لے رہا ہے, کوئی رشتہ داروں کا سہارا لے رہا ہے کہ بھائی وہ میرا بیٹا تو اب میری بات سنتا نہیں ہے, ذرا تمہاری سنتا ہے, تم بات کر لینا, تم اسے سمجھا دینا. ارے کیوں ضرورت ہے کسی اور کی؟ آپ سنو نا, آپ اس سے محبت کرو نا, آپ اسے وقت دو نا, آپ اسے سنو گے تو وہ آپ کی سنے گا انشاءاللہ. تو بچوں کی سننے کی عادت ڈالو. ایک اور پوائنٹ اپنے ذہن میں رکھو, اپنے بچے کی کسی اور بچے سے کبھی برابری مت کرو. یہ کمپیریزن بھی بچوں کو بہت برباد کرتا ہے. بار بار کسی کی مثال دینا, ارے تم ایسے ہو, فلاں کو دیکھا کتنا اچھا ہے وہ, ان کا بیٹے کو دیکھا کتنا اچھا ہے وہ, اس کا بیٹا کتنا اچھا پڑھائی کرتا ہے, اس کا بیٹا کتنا اچھا کام کرتا ہے. اب جب بار بار کمپیئر کرو گے نا تو پھر وہ مان لے گا میں کچھ ہوئی نہیں, اس سے اچھا ان کی سننا ہی بند کر دو. کبھی بچوں کو کمپیئر مت کرو. کبھی آپ نے دیکھا مچھلی اڑتی ہے کیا؟ نہیں دیکھا. چڑیا کبھی تیرتی ہے کیا؟ نہیں, کیونکہ چڑیا کا الگ مقام ہے, مچھلی کا الگ مقام ہے. ویسے انسانوں میں اللہ نے سب کو الگ الگ صلاحیت دی ہے. کسی کو بولنے کی طاقت ہے, کسی کو چلنے کی طاقت ہے, کسی کے ہاتھ پیروں میں طاقت ہے, کسی کے دماغ میں طاقت ہے, کسی کے قلم میں طاقت ہے. ہر بچے کو اللہ نے الگ الگ صلاحیت دی ہے. سارے میرٹ کے اندر نہیں آتے, سارے 100% نہیں آتے, اور بہت سارے 40% پاس ہونے والے بہت بڑے کامیاب ہوتے ہیں. بچے کو کبھی کسی سے کمپیئر مت کرو. ہر ایک کی الگ الگ صلاحیت ہے, اس صلاحیت کے مطابق اس کا استعمال کرو, انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت بڑا فائدہ ملے گا. بچوں میں ہمیشہ انصاف سے کام لیں. ہمارے ہاں عدل نہیں پایا جاتا. ایک بچے کو زیادہ اہمیت دینا, ایک بچے کو گفٹ لا کر دینا, ایک بچے کو پیسہ دینا, پراپرٹی کی تقسیم ہے ایک کو زیادہ دینا, اس وجہ سے بھی ہمارے بچے ہمارے نافرمان ہو رہے ہیں. ہمیشہ اولاد میں عدل و انصاف کرو. جیسے میں ایک عالم ہوں, کئی مرتبہ میرے پاس فون آتا ہے, شیخ ہمارے یہاں پر ایسا ایسا معاملہ ہے, اتنی ہماری پراپرٹی ہے, تقسیم کرنا ہے, ذرا بتائیے, کیونکہ میں چاہتا ہوں جلدی سارا کام کر دوں. میں سوال کرتا ہوں کتنی اولاد ہے آپ کی؟ کہا 3 بیٹے ہیں. بیٹی نہیں, بیٹی کا نہیں, بیٹے کا بتاؤ. کیوں مت بتاؤ بیٹی کا؟ وہ اولاد ہے آپ کی, حق ہے اس کا, آپ کو دینا پڑے گا. آپ کے پاس اگر اولاد میں بیٹا اور بیٹی دونوں ہیں, دونوں کا حق ہے اور ادا کرنا پڑے گا. اگر بیٹے ہیں, بیٹوں کا حق ہے, ادا کرنا پڑے گا. ہمیشہ اولاد میں انصاف کرو. کیوں؟ میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا غلام لے کر. کہا اللہ کے نبی میں آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں. کہا کس چیز پر گواہ؟ کہا میں اپنے ایک بیٹے کو یہ غلام دے رہا ہوں اور آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں. کہا اس کے علاوہ بیٹے ہیں؟ کہاں ہیں؟ کہا سب کو دیا ایک ایک. کہا نہیں. کہا میں حرام پر گواہ نہیں بنتا, یہ حرام ہے. تو عدل کر, اولاد میں برابری کر, اولاد کو برابر ادا کر. یہ ہوتا ہے یقیناً ایک دل میں ہوتا ہے کہ کبھی کسی سے محبت زیادہ اور کم ہوتی ہے, وہ رکھیے, پر ضروری نہیں کہ اس کو آپ بار بار ظاہر کریں, بار بار دکھائیں, بار بار اس کو یہ ثابت کریں کہ تو میری نظر میں چھوٹا ہے, یہ میری نظر میں بڑا ہے. اس سے وہ بچہ آپ کا دشمن ہو جاتا ہے, وہ آپ سے دور ہو جاتا ہے, وہ آپ کا نافرمان ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیشہ اولاد میں انصاف کریں, اولاد کو انصاف کی تعلیم دیں. عدل و انصاف آپ کریں گے, انشاءاللہ یہ آپ کے ساتھ ہوگا. اور کئی علماء کرام نے, امام مالک وغیرہ کے جملوں کے اندر یہ باتیں آتی ہیں, ان کی اقوال کے اندر یہ باتیں آتی ہیں کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا بدلہ انسان کو دنیا میں ملتا, اس میں سے ایک ماں باپ کی نافرمانی ہے. اگر آپ اپنے ماں باپ کے نافرمان, آپ کی اولاد آپ کی نافرمانی کر کے آپ کو دکھائے گی. اس لیے اگر اولاد کو اچھا بنانا چاہتے ہو نا, تو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. وہ جب دیکھے گا کہ میرا باپ اتنا بڑا ہو کے بھی اپنے ابا سے ڈرتا ہے, اپنے ابا کی سنتا ہے, اپنے ابا سے محبت کرتا ہے, اپنے باپ کے آگے ہر بات کو تسلیم کرتا ہے, میں بھی اپنے ابو جیسا بنوں گا, میں اپنی امی جیسے بنوں گا. آپ کی زبان, آپ کا انداز, آپ کا کردار, میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کی اولاد بگڑ رہی ہے نا, وہ بگڑ نہیں رہی, وہ صرف ریفلیکشن ہے آپ کا. آپ نے جو کیا نا, اصل میں وہ آئینہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ تو یہ ہے, اور یہ دیکھ آئینہ, یہ تیری اولاد ہے. زیادہ تر یہی ہوتا ہے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ بہت اچھے ہیں, اولاد بگڑ جائے. اسی کے ساتھ ایک آخری پوائنٹ اور اپنی بات مکمل کروں گا کہ تربیت اولاد میں اس کا بھی خیال رکھیں کہ آپ کے بچوں کا سرکل اور ان کا دوست کون ہے, کس کے ساتھ وہ رہتے ہیں, کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, کھانا پینا کس کے ساتھ ہے, بات چیت کس کے ساتھ ہے. کیونکہ اس کا بھی بچوں میں بہت زیادہ اثر آتا ہے کہ ان کا دوست کون ہے. پتہ چلے کہ آپ ساری محنت کر رہے ہیں, آپ کا بیٹا جس کے ساتھ رہتا ہے وہ سگریٹ پینے والا, وہ تمباکو کھانے والا, وہ نشے کرنے والا, وہ جوئے سٹے کا عادی, وہ حرام میں ملوث, پتہ چلے گا وہ خود تو اندر جائے گا, آپ کے بیٹے کو بھی ساتھ میں جیل لے جائے گا. اس لیے اللہ کے نبی نے اتنی شدت سے ارشاد فرمایا کہ مثال دی آپ نے, اچھے اور برے دوست کی
کی مثال کیا بتائی آپ نے؟ اچھا دوست وہ عطر ساز کی طرح، عطر بیچنے والا، اگر تم اس کے ساتھ رہو گے نا، نئی بھی خریدو گے کپڑوں میں خوشبو آنے لگ جائے گی۔ اور ایک کوئلے کا کاروبار کرنے والا، جو انسان کالی چیزوں کا کاروبار کرتا ہے، گندگی کا کاروبار کرتا ہے، اس کے ساتھ رہو گے، کام نہ بھی کرو کپڑے تمہارے بھی گندے کر دے گا۔ ایسی اللہ کے نبی نے مثال بتائی اچھے اور برے دوست کی۔ اپنے بچوں کو فائدہ بتاؤ، اچھوں کے ساتھ رہنے سے سماج میں تمہیں عزت ملے گی، تمہیں اونچا مقام ملے گا، بروں کے ساتھ رہو گے ان جیسا تم کو بھی مانا جائے گا۔ یہ صرف کچھ پوائنٹس ہے، اگر اس ٹاپک پر بات کریں الحمدللہ 2-3 گھنٹے اپن بات کر سکتے ہیں۔ تربیت اولاد اتنا بڑا ایک عمل ہے، اصل میں 2 سائیڈڈ ورک ہے، ایک طرف سے کام نہیں ہوتا، نہ صرف اولاد کر سکتی ہے نہ صرف ماں باپ، دونوں کو مل کر یہ کام کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ وقت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنی اس قیمتی دولت کو بنائیے۔ ہم مکان بنانے میں لگے ہیں، گاڑیاں خریدنے میں لگے ہیں، پلاٹس میں لگے ہیں، پراپرٹی بنانے میں لگے ہیں، پر آپ کی میری جو اصلی دولت ہے نا اس کو ہم نے کھو دیا۔ اور یہ جانتے ہو کون سی دولت ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کبھی کبھی کسی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ ترفع المیت، کسی میت کا درجہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اونچا کرے گا۔ وہ کہے گا اللہ یہ درجہ کیوں اونچا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ میرا مقام کیوں اونچا ہو رہا ہے؟ اللہ مجھے جنت کیوں مل رہی ہے؟ اللہ کہے گا ان ولدک استغفر لک، تیری اولاد نے تیرے لیے دعا کی تھی، استغفار، تیرے لیے مغفرت کی دعا کی تھی۔ اچھی اولاد اصل میں آپ کی قیمتی دولت ہے، یہ سب آپ چھوڑ کر چلے جاؤ گے، پر آپ کے کام آئے گا آپ کی اولاد، آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہے، آپ کے مرنے کے بعد بھی جب تک وہ عمل کرے گا آپ کی قبر میں ثواب ملتا رہے گا۔ اس لیے تربیت اولاد کو ایک فارملٹی مت مانو، وہ ایک عمل ہے، وہ آپ کا فائدہ ہے، وہ آپ کی آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے، وہ جنت تک لے جانے کا ذریعہ ہے، وہ جہنم سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے تربیت اولاد پر بڑی محنت کریں، انہیں وقت دیں، انہیں امپورٹنس دیں، برابری نہ کریں، عدل و انصاف سے کام لیں، انشاءاللہ یہ اولاد دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ الہی مولا ہے رب العالمین، اے خالق مالک رحمان رحیم، یقیناً تو ہی غفور ہے، تو ہی غفار، تو ہی رحمان ہے، تو ہی رحیم، تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی ظاہر، تو ہی باطن، تو سمیع ہے، تو بصیر، تو علیم ہے، تو خبیر، تو رب العالمین، تو ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے، اے اللہ جانے انجانے میں ہونے والے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ عذاب قبر، عذاب جہنم سے نجات عطا فرما دے، اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہیں قرض کی ادائیگی کی راہیں کھول دے، اے اللہ حلال کاروبار میں خوب برکتیں عطا فرما دے، اے اللہ حرام رزق سے بچا لے، اے اللہ حرام رزق سے بچا لے، اے اللہ حرام رزق سے بچا لے، اے اللہ اس تعصب کے دور کا خاتمہ فرما دے، اے اللہ اس تعصب کے دور کا خاتمہ فرما دے، اے اللہ ہمیں تیرے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں شجاعت اور بہادری پیدا فرما دے، اے اللہ بزدلی کا خاتمہ فرما دے، اے اللہ بزدلی کا خاتمہ فرما دے، اے اللہ جب تک زندہ ہیں ایمان کی زندگی عطا فرما، اے اللہ جب بھی خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ فرما، اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ It's Al Fajr Educational Foundation presentation.